नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में आप देखेंगे बलूचिस्तान में बढ़ती जबरन अगवाकारी और बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही आप देखेंगे पाकिस्तान के सिंध सूबे में कुदरती वसाइल की लूट खसूट के रियासती दस्तूर को लेकर सिंधी कौम परस्त जमातों में गमो गुस्से के गुबार के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार चुनिंदा खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलूचिस्तान में लापता बलोचों की रिहाई के लिए सरापा एहतजाज रहे मुतासिरा खानदान। बिजली बिल में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ सड़कों पर उतरे जमाते इस्लामी के कारकुनान। और कुदरती वसाइल के इस्तेसाल पर गमो गुस्से में सिंधी कौम परस्त जमातों के लीडरान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलोच कौम की नस्ल कुशी की बढ़ती साजिशों को लेकर मचे हाहाकार का। क्वेटा की सड़कों पर सरापा एहतजाज लापता बलोचों के लवाहिकीन ने बताया कि बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों की इंतहा हो चुकी है, लेकिन दुनिया भर में इंसानी हुकूक की अलंबरदारी के दावेदार यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन जैसे आलमी इदारे बलूचिस्तान मसले पर पूरी तरह खामोश हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से 6 महीने पहले बलूचिस्तान में जबरन अगवा करके लापता किए गए अपने वालिद की बाजियाबी के लिए गुहार लगाती इस बलोच बच्ची के मासूम सवालात पूरी इंसानियत को झंझोड़ देते हैं। लेकिन पाकिस्तानी फौज की कठपुतली हुकूमत हजारों की तादाद में लापता बलोचों के लवाहिकीन की चीखो पुकार सुनने से कासिर है। नतीजतन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जुल्म-ज़्यादतियों से अजीरन लापता बलोचों के लवाहिकीन और इंसानी हुकूक कारकुनान बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा की सड़कों पर आए रोज एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं बलोच फ्रीडम फ्रंट के बैनर तले क्वेटा में किए गए एहतजाजी मार्च के ये मनाजिर और इस एहतजाजी मार्च में शामिल लापता बलोचों के लवाहिकीन की बरसों से लापता अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए दिलदोज फरियादें। मेरे लापता भाइयों को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। मैं थक चुकी हूँ, मैं खत्म हो चुकी हूँ खुद से लड़ लड़ के। मुझे इंसाफ चाहिए। अगर वो उनके पास नहीं भी है तो मुझे बताएं कि वो कहाँ है। मुल्क की अदालतों में उनको पेश किया जाए। मुझे बारहा ये क्यों बताना पड़ता है कि मैं उस मुल्क की शहरी हूँ। इस मुल्क के आईन और कानून को मैं मानती हूँ। मुझे क्यों ये बारहा उन्हें बावर कराना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। मुसलमान बच्ची हूँ आपके मुल्क की। मुझे क्यों नहीं सुना जा रहा, मुझे क्यों नहीं देखा जा रहा। 1 साल से बलूचिस्तान से लेकर मैं इस्लामाबाद तक आई हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ इसलिए नहीं कि मेरा भाई लापता है, इसलिए कि तमाम लापता अफराद का जो मसला है उसे हल किया जाए। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा की सड़कों पर ही नहीं बल्कि गवर्नर और CM हाउसेस के आगे भी लापता बलोचों के मुतासिरा खानदानों की जानिब से अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए तवील अरसे से शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं। लेकिन सितम ज़रीफी यह है कि लापता बलोचों के लवाहिकीन के पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरों को दबाने के लिए रियासती तशद्दुद का कहर बर्पा किया जा रहा है और बलोच खवातीन और बच्चों तक को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? मैं थक चुकी हूँ, मैं खत्म हो चुकी हूँ। मुझे मेरे बाबा चाहिए बस। मैं कराची से जो है सफर करके सिर्फ अपने बाबा के लिए आई हूँ।
مجھے کچھ نہیں چاہیے اس ریاست سے. میرے بابا ہماری زندگی ہے, ہمارے وجود کا حصہ ہے. جو آپ اٹھا کے چلے گئے وہ مجھے لا کے دے دیں. مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے, میرے بہن بھائی, میں ان کی خاطر آئی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ ان کے بابا کا سایہ ان پہ رہے. میں کوئٹہ کے روڈوں پہ بھٹک رہی ہوں. میرے چھوٹے بہن بھائی در بدر ہیں. ہم کچھ نہیں چاہتے, ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ میرے بابا کو بازیافت کیا جائے. تشویشناک پہلو یہ ہے کہ بلوچستان پر جبرن قابض اور متوازی حکومت چلانے والی پاکستانی فوج, فرنٹیئر کور اور خفیہ ایجنسی ISI کے اہلکار بے خوف ہو کر بلوچوں کی رہائشی بستیوں پر تابڑتوڑ حملے کر رہے ہیں. چار دیواری اور چادر کا تقدس پامال کرتے ہوئے بلوچ خواتین کو دہشت گردی کے جھوٹے معاملوں میں پھنسا کر ظلم زیادتی کا شکار بنا رہے ہیں. بلوچستان میں پاکستانی فوج کی بربریت کی زمینی سچائی نور جہاں بلوچ, حبیبہ بلوچ اور ماہل بلوچ سمیت درجنوں بلوچ خواتین کی گرفتاریوں سے سامنے آ چکی ہے. یہی وجہ رہی کہ بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں انٹرنیشنل ڈے فار وکٹم آف انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کے موقع پر ایک سیمینار منعقد کیا گیا. اس سیمینار میں شامل لاپتہ بلوچوں کے لواحقین اور سماجی و انسانی حقوق رہنماؤں نے بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی بڑھتی بربریت کی پرزور مذمت کرتے ہوئے بلوچستان کی آزادی کی تحریک کو ہر صورت میں منطقی انجام پر پہنچانے کا عزم دہرایا. میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب تک جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے اور جب تک یہ مسئلہ رہے گا تب تک اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی. ہو سکتا ہے چند سال بعد میں بھی تھک جاؤں یا یہ مائیں بھی تھک جائیں گی. اس کے بعد ہم جب نہ آئیں گے تو ہمارے بعد دوسرے لوگ آئیں گے. یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا, یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور ہاں, ایک چیز جو یاد رکھی جائے گی وہ یہ یاد رکھی جائے گی کہ چند بلوچ ماں بہنیں جو سڑکوں پر دن رات بیٹھے ہوئے تھے, ان کو نہ سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل تھی نہ دیگر بلوچ قوم کی. پاکستان میں لاپتہ بلوچوں کے لواحقین کے خلاف بڑھتا ریاستی ظلم و جبر انقلاب اور علیحدگی کی آگ میں تیل ڈالنے کے مترادف ثابت ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے بڑھتے مظالم کو لے کر لاپتہ بلوچوں کے متاثرہ خاندانوں اور انسانی حقوق کارکنوں نے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ مزید تیز کر دیا ہے. یہ سچائی بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ سے لے کر کراچی, پشاور اور لاہور سے لے کر اسلام آباد تک میں ہو رہے احتجاجی مظاہروں سے منظر عام پر آ رہی ہے. دوسری طرف مغربی ملکوں میں جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہے بلوچستان کے سیاسی و قوم پرست رہنما اور کارکنان مختلف ملکوں میں پاکستان مخالف احتجاجی مظاہرے کر کے بین الاقوامی برادری سے بلوچ قوم کی نسل کشی کو روکنے کے لیے سخت قدم اٹھانے کی گہار لگا رہے ہیں. اب بات دیوالیے پن سے دو چار پاکستان میں بے روزگاری, غربت اور مہنگائی میں ریکارڈ توڑ اضافے کو لے کر پیدا شدہ خانہ جنگی جیسے حالات کی. ستم ظریفی یہ ہے کہ اپنے عیش و آرام کے لیے پاکستانی اقتدار پر قابض آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی حکومتیں IMF سے قرضے کی خاطر غریب عوام پر آئے روز نئے نئے ٹیکس نافذ کر رہی ہیں. یہی وجہ رہی کہ پاکستانی حکومت کی جانب سے بجلی کے بل میں بے تحاشا اضافی ٹیکس لگائے گئے تو پورا ملک سول نافرمانی پر مجبور ہو گیا. یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی کے, اور کراچی کی سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں جماعت اسلامی کے لیڈر اور سیاسی کارکنان. کراچی میں احتجاجی مظاہرین کے اجتماع سے جماعت اسلامی کے لیڈر حافظ نعیم الرحمان نے خصوصی خطاب کیا.
اس موقع پر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کراچی کے لوگ محنت و مشقت کر کے پاکستان کو ہر سال سب سے زیادہ ریونیو دیتے ہیں، لیکن پاکستانی ریاست میں سندھیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کے دستور کی وجہ سے کراچی کے لوگوں کو بنیادی سہولیات تک سے محروم رکھنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ بجلی اور پانی جیسی بنیادی ضروریات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر کے غریبوں سے زندگی جینے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ شہر میں سینکڑوں مقامات پر اس طرح کے احتجاج ہو رہے ہیں، دھرنے دیے جا رہے ہیں، اور وہ سارے لوگ جو اس وقت انتہائی پریشانی میں ہیں، بچوں کے اسکول کی فیس ادا کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے، کہاں جائیں لوگ، آٹا خریدنا مشکل ہو گیا ہے، چینی خریدنا مشکل ہو گیا ہے، کیسے پانی کا جو نظام ہے آپ جانتے ہیں، پورا مافیاز کا نظام، ٹینکر مافیا چل رہا ہے، آبادیوں کی آبادیاں ایسی ہیں جہاں پانی خرید کے لینا پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بنیادی انسانی ضروریات پوری کرنا مشکل ہے، تو اس میں پہلے حکومت کی طرف سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، پھر بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا، اور اس مرتبہ جو بل آئے اس نے تو سب کو اس جگہ پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ اب تو لوگ یہ سوچنے لگے ہیں کہ یا تو بجلی کٹوا دیں یا پھر جو بجلی کاٹنے آئے اس کے ساتھ وہ سلوک کریں کہ جس کے وہ مستحق ہیں۔ معاشی بدحالی کی وجہ سے پاکستان میں توانائی کی شدید قلت کو لے کر ہی ہاہکار نہیں مچ رہا ہے، بلکہ مسلسل بڑھتی بے روزگاری، غربت اور مہنگائی نے پاکستانی شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں لاقانونیت کے عالم میں اشیاء خوردونوش کی ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کی انتہا ہو چکی ہے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں پاکستان میں 58 روپے فی یونٹ بجلی کے بلوں میں مختلف اضافی ٹیکسز نے غریبوں کو ہی نہیں بلکہ کاروباریوں تک کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور پنجاب صوبے میں ہزاروں لاکھوں روپے کے بجلی بل ادا نہ کر پانے پر خودکشی کے کئی انسانیت سوز واقعات سامنے آتے رہے۔ ملک کے حالات چل رہے ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہے کون نہیں ہے، اس کے بعد ان کو خود سوچنا چاہیے کہ عوام کی کیا پوزیشن ہے، کاروبار کی کیا پوزیشن ہے۔ یہ سب لوگ مل کے غریب عوام پہ جو بوجھ ڈال رہے ہیں بجلی میں، گیس کے اندر، بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں، ان کو شرم آنی چاہیے، اتنی زیادتیاں کر رہے ہیں۔ یہ لوگ غریب آدمی جس کی تنخواہ 25,000 روپے، اس سے یہ لوگ بل پہ بل، ٹیکس پہ ٹیکس بڑھا کے لیے جا رہے ہیں، اور جس آدمی کی تنخواہ 2.5 لاکھ روپے، اس سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ کون سی اسمبلیاں ایسی چل رہی ہیں بھائی، ان کی تنخواہ 2.5 لاکھ 5 لاکھ روپے، ججوں کی، جتنے بھی لوگ جتنے گورنمنٹ اداروں میں کام کر رہے ہیں بڑے افسر، ان کو کس بات کی بجلی فری میں دی جا رہی ہے بھائی؟ ان کو کیوں نہیں دیا جا رہے پیکج؟ ان کے اوپر کیوں ٹیکس نہیں لگائے جا رہے بھائی؟ کیا یہ صرف ہم ہی لوگوں کو پیسنا ہے، عوام کو پیسنا ہے؟ جب ریاستی ظلم و ستم کی تمام حدیں پار ہو جاتی ہیں تو انقلاب آنا لازمی ہے، اور اب بالکل یہی ہو رہا ہے پاکستان کے چاروں صوبوں میں۔ پاکستان میں بجلی کے بلوں کے ذریعے غریب عوام پر بجلی گرا کر انہیں خودکشی کرنے پر مجبور کیا گیا، تو پاکستان میں سیاسی اور مذہبی اور انسانی حقوق جماعتوں کے علاوہ تاجر تنظیموں کے رہنما بھی سول نافرمانی پر اتر آئے، اور وہ خود سڑکوں پر آ کر غریب پاکستانیوں کو بجلی کے بلوں کو جلانے کی ہدایات دیتے رہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ ہڑتال اپنی جگہ پر اہم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہڑتال نہیں، ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں ہڑتال کے بجائے احتجاج کرنا چاہیے۔ آج ہم جو آئے ہیں وہ ہم ہڑتال کی نیت سے نہیں، ہم احتجاج کی نیت سے آئے۔ احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے، اور ہم اب حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عوام کا غیظ و غضب بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ کراچی میں بھی آپ ہمیں قانون کو ہاتھ میں لینے نہ دیں، ایسا نہ ہو کہ یہ عوام قانون کو ہاتھ میں لے اور قانون اور عوام آپس میں آمنے سامنے ہوں اور دست گریباں ہوں۔ یہ آپ کی کمزوری ہوگی اور آپ کی نااہلی ہوگی۔
تشویشناک پہلو یہ رہا کہ پاکستانی اقتدار پر قابض آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی نگراں حکومت نے IMF سے قرضوں کی ڈیل کا حوالہ دیتے ہوئے غریب عوام کو بجلی بلوں میں شامل اضافی ٹیکسز سے راحت دینے سے تو صاف انکار کر دیا. البتہ 1 ستمبر سے پاکستان میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 15 سے 18 روپے سے زیادہ فی لیٹر کا اضافہ کر کے بچی کچھ ہی کسر بھی پوری کر دی. لہذا پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات میں ہفتہ وار بھاری اضافے سے مہنگائی سے اجیرن عوام بلبلا اٹھے. دن بہ دن ایکسپینسز بڑھتے جا رہے ہیں. انفلیشن ریٹ کہاں سے کہاں جا رہا ہے. پہلے جہاں ایک ویک میں 500 کا پیٹرول لگتا تھا وہاں 1000 کا بھی پورا نہیں پڑتا. آج میں دیکھ رہا ہوں 300 پلس پرائس ہو گئی ہے. تو ہسٹری میں فرسٹ ٹائم یہ 300 کراس کی. کہ جو پیٹرول میں پہلے ڈلواتا تھا 2000 میں ابھی مجھے 5000 میں نہیں ڈلتا. ٹھیک ہے, گاڑی میں اسٹارٹ کرتا ہوں صرف تھوڑا سا نکل جائے بعد 2000 کا پیٹرول کیا. تو آپ بتائیے کہ جو نارمل بندہ ہے وہ کیا اس کی سروائیول کیسے ہو سکتی ہے. ہمارے لیے مشکل ہے. پاکستانی عوام نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں اب انہیں چاند کے بھروسے ہی گزر بسر کرنی ہوگی, کیونکہ پاکستان میں ریکارڈ توڑ مہنگی بجلی کا استعمال کرنا ان کی قوت سے پوری طرح باہر ہو چکا ہے. کیونکہ دیوالیہ پن سے دوچار پاکستان میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگوں کو بجلی تو پہلے سے ہی نہیں مل پا رہی تھی, تاہم بجلی کے بھاری بھرکم بلوں کا کرنٹ انہیں ضرور لگ رہا تھا. یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں بجلی کے بل نہ بھر پانے پر کنیکشن کاٹنے پہنچے بجلی کمپنیوں کے ملازمین کو کئی شہروں میں شدید مزاحمت اور مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. قدرتی وسائل کے استحصال پر غم و غصے میں سندھی قوم پرست جماعتوں کے لیڈران. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے اس سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کے ہفتے بھر کے کچھ چنندہ خبروں پر. پاکستان کے پنجاب صوبے کے IGP یعنی انسپکٹر جنرل آف پولیس نے لاہور میں ہنگامی پریس کانفرنس کی اور میڈیا بریفنگ میں فیصل آباد میں اقلیتی عیسائیوں کے 2 درجن سے زیادہ گرجا گھروں اور 100 سے زیادہ گھروں پر کیے گئے حملوں کے لیے حسب دستور پڑوسی ملک بھارت کو مورد الزام ٹھہرانے کی جی توڑ کوششیں کی. لیکن اس موقع پر IGP نے توہین رسالت یعنی بلاسفیمی کو مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت بتاتے ہوئے اقلیتی فرقوں کو دھمکایا, جبکہ اقلیتی عیسائی فرقے کے متاثرہ خاندانوں نے کہا کہ انتہا پسندوں کے ہجوم بلڈوزر لے کر ان کی رہائشی بستیوں کو نیست و نابود کرتے رہے. پاکستان کے سندھ صوبے کے کشمور ضلع میں اقلیتی ہندوؤں کی جبرن اغوا کاری کی بڑھتی وارداتوں کے خلاف متاثرہ خاندانوں کی جانب سے شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے. ان احتجاجی مظاہروں میں شامل اغوا شدہ ہندوؤں کے خاندانوں اور انسانی حقوق کارکنوں نے بتایا کہ وہ گزشتہ کئی روز سے سڑکوں پر دھرنا دے رہے ہیں. تشویشناک پہلو یہ ہے کہ اغوا کار اپنی قید میں ہندوؤں کی سوشل میڈیا پر آئے روز ویڈیو وائرل کر کے ان سے کروڑوں روپے کا تاوان مانگ رہے ہیں. لیکن سندھ صوبے میں نگراں حکومت اور انتظامیہ ان کے پیاروں کو اغوا کاروں سے بازیاب کرانے کی سمت میں ان کی کوئی مدد نہیں کر رہی ہیں. پاکستان میں اقتصادی راجدھانی کراچی میں PTM یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کی جانب سے پولیس کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے. کراچی میں پولیس اسٹیشن کے سامنے سراپا احتجاج PTM کے لیڈروں اور کارکنوں کی جانب سے. ان احتجاجی مظاہروں کی وجہ رہی کراچی میں روزگار کر رہے بلوچستان کے پشتین علاقے کے نعمت اللہ نامی قبائلی پشتون سے رشوت خور اہلکاروں نے رشوت کی مانگ کی اور رشوت نہ دینے پر اسے ڈرگز اسمگلنگ کے جھوٹے الزام میں پھنسا کر جیل میں اذیتیں دے کر قتل کر دیا. لہذا PTM کے لیڈروں نے نعمت اللہ کے قتل میں ملوث کراچی پولیس کے رشوت خور پولیس اہلکاروں کے خلاف فی الفور سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا.
पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई को छोड़ने से इनकार करने वाले सियासी लीडर अलीम आदिल शेख को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी से सिंध सूबाई असेंबली में अपोजिशन लीडर रहे अलीम आदिल शेख ने अदालत में पेशी के दौरान मीडिया को बताया कि उन्हें पेशावर हाई कोर्ट से उबूरी जमानत की खिलाफ वर्जी करते हुए गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो जेल में बेशुमार अजियतों के बावजूद मरते दम तक अपने कायद इमरान खान से वफादारी हरगिज नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर अपने बच्चे को लेकर कराची में एटीसी यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट पहुंची अलीम आदिल शेख की अहलिया दुआ भुट्टो ने कहा कि इमरान खान से वफादारी पर उन्हें अपने शौहर पर फख्र है और उनका पूरा खानदान इमरान खान के लिए जान देने को तैयार है। अब बात पाकिस्तान के सिंध सूबे में बढ़ते रियासती जुल्म जब्र को लेकर सिंधी कौम परस्त जमातों में गम गुस्से के गुबार की। इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की जानिब से सिंध सूबे की जमीनों व कुदरती वसाइल की लूट खसूट। इस लूट खसूट के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से कराची में शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी और तानाशाही पॉलिसियों के खिलाफ सिंध सूबे में इस तरह के एहतजाजी मुजाहिरे अब रोज का मामूल बन चुके हैं। इस सच्चाई की ताजा मिसाल सिंध सूबे की राजधानी कराची में देखने को मिली, जहां सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से कई रोज तक एहतजाजी मार्च किए गए और इन एहतजाजी मार्च में पूरे सिंध सूबे से आए सियासी और सिंधी कौम परस्त कारकुनों ने भारी तादाद में हिस्सा लिया। कराची में एहतजाजी मार्च के इख्तिताम पजीर होने पर सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी ने मीडिया ब्रीफिंग में सिंध सूबे की जमीनों और कुदरती वसाइल पर जबरन कब्जे की साजिशों पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया। ये जो कराची को माले गनीमत बनाया हुआ है, मुशर्रफ के जमाने में ही बनाया गया था ना, कि डीएचए को 11,000 एकड़ जमीन, बहरिया को 16,000 एकड़ जमीन, स्पोर्ट सिटी को 5,000 एकड़ जमीन, एजुकेशन सिटी को 7,000 एकड़ जमीन, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी को 12,000 एकड़ जमीन, ये हॉक्स बे सिटी को 6,000 एकड़ जमीन। ये क्या बंटवारा बनाया हुआ आप लोगों ने। और अभी उसी तरह जो हमारे आइलैंड है डिंगी और बुनार, जो आइलैंड थे जिसपे जनरल मुशर्रफ अमार कंपनी के जरिए वो डेवलपमेंट करा रहा था, उस जमाने में मजामत हुई, वो भाग गए अमार कंपनी वाले। अब वो जरदारी का जुल्फकार आबाद का जो मंसूबा, वो किसी फनी सबब की वजह से या सिंधी अवाम की शऊर सुजागी की वजह से वो ख़त्म हुआ। अब फिर वापस ये मौजूदा हुकूमत इमरान खान की वही जुल्फकार आबाद के मंसूबों को और ये डिंगी और बुनार जो आइलैंड है उनको ऑक्यूपाई करने के लिए नई स्कीम बना के और कराची को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। इसी ऐसे ही स्टाइल से कब्जा हो रहा है जैसे जूस ने वेस्ट बैंक पे कब्जा किया, गजा की पट्टी पे कब्जा किया, फलस्तीन की सरजमीन पे। इस तरह सिंध की सरजमीन को माले गनीमत बना के कब्जा किया जा रहा है। गंदगी आपसे साफ नहीं होती। आप कहते हैं कि 149 सेक्शन 4 लगाएं, डायरेक्ट वफाक आकर कराची का कंट्रोल ले ले। जब लिखे पढ़े लोगों ने कहा कि ये 149(4) का मतलब ये नहीं है, आपके गले में पड़ जाएगी। ये अली जैदी, ये जो पीटीआई के 2-4 पहलवान नए पैदा हुए हैं सियासत में, झाड़ू बाड़ू से फोटो निकाल के बड़े धींगा मुश्ती कर रहे थे कि हम कराची को साफ करेंगे। क्या हुआ, कहां भाग गए वो? उनका कभी रास्ते चलते हुए आप लोग पकड़ के उनसे पूछे तो सही कि आपने छातियां ठोक ठोक के कहा था कि हम कराची साफ करेंगे, और इमरान खान दिलचस्पी ले रहा है, एक जगह से किचरा उठाकर सारे शहर में फैला दिया और गंदगी बढ़ा दी उन्होंने। जुल्म जबर की इंतहा
अवामी इनकलाब का सबब बनती है और अब यही हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क कहलवाने वाले पाकिस्तान की फौज और खुफिया एजेंसियां जब अपनी ही महकूम कौमों को रियासती दहशतगर्दी का निशाना बना रही हो, वहां आजादी और अलहदगी की मांग जोर पकड़ना लाजमी है। यही वजह है कि सिंधी, बलोच और पश्तून ही नहीं बल्कि जबरन कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान और मकबूजा कश्मीर के लोग तक पाकिस्तान से आजादी हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और पाकिस्तान में रियासती मजालिम से अजीरन महकूम कौमों के जिला वतन लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनान यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन पार्लियामेंट और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे इंसानी हुकूक के आलमी इदारों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आखिर में डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।